بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم علماء کرام، مہمانان گرامی قدر اور جملہ حاضرین مجلس، آج کا یہ موقر اجتماع جس عالی نسبت کے اوپر منعقد کیا گیا ہے وہ ہم سب کے لیے باعث اعتزاز اور باعث افتخار ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ حدیث پاک کی انتہائی اہم کتاب جامع ترمذی کی شرح آپ کے اس ملک کے نامور اور ممتاز محدث اور عالم دین جناب مولانا عبدالمتین صاحب کے ذریعے مرتب کی ہوئی شرح آپ کے آج اس کا اجرا ہو رہا ہے، کفایت المغتزی۔ جو اہل علم حضرات ہیں جن کے سامنے اس کتاب کی خصوصیات کا تعارف ہوا ہے یا خود مطالعہ کے ذریعے ان کے علم میں یہ بات آئی ہے، ان کو اس بات کا تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ طویل عرصے میں اس کتاب کی ترتیب میں کس قدر جانفشانی کی گئی ہے، شب و روز کے کتنے اوقات اس میں صرف کیے گئے ہیں، کتنی محنت کی گئی ہے۔ اصل متن یعنی جامع ترمذی حدیث کی کتابوں میں ایک ممتاز اور نمایاں مقام کے حامل ہے۔ اگرچہ صحت و قوت کے اعتبار سے ترمذی شریف کا نمبر صحیحین کے بعد آتا ہے، لیکن اہمیت کے اعتبار سے درس و تدریس میں جو مقام حاصل ہے درس ترمذی کو، وہ بخاری شریف کے بعد ہے۔ اور عام طور سے ہمارے بڑے اداروں میں بخاری شریف کی تدریس کی ذمہ داری اسی استاد کو دی جاتی ہے جو اس سے پہلے ترمذی شریف کا درس دے چکا ہو، اور ہمارے بزرگوں نے جنہوں نے بخاری شریف کی تدریس کی خدمت انجام دی ہے ان سے بخاری شریف کے ساتھ ساتھ ترمذی شریف کا درس بھی متعلق رہا ہے، اور ان کے شروحات یا درسی عمالی کو جمع بھی کیا گیا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو تنہا صحائے ستہ کا درس دیتے تھے اور حدیث کی تمام کتابیں پڑھاتے تھے، اور جن کی درسگاہ کے سب سے آخری فضلاء حضرت مولانا محمد الیاس صاحب اور حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب حضرت مولانا شیخ محمد زکریا صاحب کے والد گرامی ہیں، انہوں نے ان سے جو درس حاصل کیا ہے اس درس کے عمالی کو جو جمع کیا گیا ہے اس میں الکوکب الدری کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ جو متن تو ہے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی درسی عمالی پر جو حضرت شیخ مولانا محمد یحییٰ صاحب نے ضبط کیا ہے، اور اس پر حواشی ہیں ان کے شاگرد، ان کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ وہ ہمارے سامنے جو آج جس کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے، ابھی ہمارے مجھ سے پہلے ساؤتھ افریقہ کے جو بزرگ اسحاق نام ہے، کیا نام ہے؟ شیخ اسحاق بانا، وہ جو اس کی خصوصیات کا تذکرہ فرما رہے تھے، اس میں نام الکوکب الدری کا بھی آیا کہ انہوں نے جن کتابوں سے استفادہ کیا ہے اس میں الکوکب الدری بھی ہے۔ مولانا تقی الدین صاحب اعظمی دامت برکاتہم نے نئی ترتیب اور تخریج اور تحقیق کے ساتھ اس کو نئے انداز پر طبع کرا کر علماء عرب کے درمیان بھی اس کو متعارف کرایا ہے۔ اس کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی درس ترمذی جو ترمذی شریف جلد اول کے شروع میں طبع شدہ ہے، وہ بھی آپ نے اہل علم جانتے ہیں۔ پھر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی العرف الشذی ہے جو درس ترمذی پر مشتمل ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید حضرت علامہ مولانا محمد یوسف صاحب دنوری رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے مشہور تصنیف معارف و سنن ہے جو ترمذی شریف کی شرح ہے، اور آج کے دور میں بھی ہمارے علماء نے اس پر کافی کام کیا ہے۔ ہمارے مولانا عبداللہ صاحب معروفی کی ابھی نئی شرح آئی ہے، العرف الزکی، دارالعلوم دیوبند کے استاد ہیں، اور انہوں نے بھی حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے درسی عمالی کو بنیاد بنایا ہے۔ ایسے ہی دارالعلوم دیوبند کے مفتی حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب نے بھی ترمذی شریف کی شرح لکھی ہے۔ پاکستان کے شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی درس ترمذی طلبہ کے درمیان معروف و مشہور ہے۔ اسی سلسلے کی ایک بہترین اور اعلیٰ درجے کی کڑی وہ کتاب ہے جو آج آپ کے سامنے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔
یہ اعتناء اور اہتمام ترمذی شریف کے ساتھ اسی وجہ سے ہے کہ کتب حدیث کے اندر ترمذی شریف کو بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ اس کی جو خصوصیات ہیں آپ کے سامنے علماء کے درمیان کتابچہ تقسیم کیا گیا ہے جس میں ترمذی شریف کی اہمیت کی خصوصیات کو شمار کرایا گیا ہے۔ یہ کتاب بیک وقت جامع بھی ہے، سنن بھی ہے۔ جو محدثین کی اصطلاح کے اعتبار سے جامع وہ کتاب کہلاتی ہے جس میں فنون ثمانیہ کو کم سے کم اور بقیہ تمام علوم کو جمع کر دیا گیا ہو، جس میں بخاری شریف ہے، ترمذی شریف ہے، اسی طرح جامع محمد ابن راشد ہے، مسلم شریف ہے۔ تو ترمذی شریف کو بالاتفاق جامع میں شمار کیا گیا ہے، اور ترتیب فقہی کے اعتبار سے مرتب ہونے کی بنا پر وہ سنن بھی ہے۔ تو بیک وقت وہ جامع کے فہرست میں بھی اعلیٰ مقام کی حامل ہے، اور سنن کی فہرست میں بھی، اور جو اس کے مضامین ہیں ان کا تعارف خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب کے نام میں فرما دیا ہے۔ حضرت شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشہور رسالہ ہے تصحیح اسمی صحیحین و جامع ترمذی و معرفت کیا لفظ ہے، معرفت الصحیح والمعلول، اس کے پہلے من المختصر من السنن عن رسول اللہ صلی اللہ الجامع المختصر من السنن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعرفت الصحیح والمعلول وما علیہ العمل، جس میں انہوں نے بتلایا ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جمع کیا گیا ہے، یہ جامع ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہ دو چیزیں اتنے خاص طور سے ہیں، حدیث کی صحیح اور حدیث معلول کے درمیان امتیاز، اور معمول بھی احادیث کی نشاندہی۔ چنانچہ خود علل کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وضاحت کی ہے کہ میری کتاب میں جتنی احادیث آئی ہیں سب پر کسی نہ کسی کا عمل ہے سوائے دو حدیثوں کے۔ لیکن ہمارے اساتذہ اپنے درس میں بتلاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے اعتبار سے اگر تشریح کی جائے تو وہ دو روایات بھی متروک نہیں ہیں، ہمارے یہاں اس کا محمل موجود ہے۔ ایک وہ روایت جس میں شرابی کی چوتھی مرتبہ سزا دینے کے بجائے قتل کا حکم ہے، اور اسی طریقے سے مدینہ طیبہ کے اندر بغیر بارش کے بغیر عذر کے جمع بین الصلاتین کا عمل ہے۔ اگر اس حدیث کو جس کے اندر چوتھی بار شراب پینے پر قتل کا تذکرہ ہے تعزیری سزا پر معمول کر دیا جائے، اور مدینہ میں جمع بین الصلاتین کو جمع سوری پر معمول کر دیا جائے تو یہ دونوں روایتیں بھی معمول بھی ہو جاتی ہیں۔ غرض امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں ایک تو یہ کیا ہے کہ ہر مضمون کی ایک دو روایتوں کو نقل کیا ہے، اس کے بعد وفی الباب کہہ کر ان دوسری روایات کی طرف نشاندہی کی ہے جو اس باب میں دیگر کتب کے اندر منقول ہیں۔ بعد کے شارحین نے ان کی نشاندہی کی ہے کہ ان کا اشارہ کس حدیث کی طرف ہے، کون سی کتاب کے اندر وہ موجود ہے، اگرچہ اس کی تعین میں اختلافات بھی ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری تحفۃ الحوزی میں بعض روایات کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا اشارہ فلاں حدیث کی طرف ہے، لیکن محدث جلیل حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سے اختلاف کرتے ہیں کہ میرے خیال میں فلاں حدیث نہیں، بلکہ اس سے اقرب یہ ہے کہ اس کا اشارہ فلاں حدیث کی طرف قرار دیا جائے، جو ان کے حواشی کے اندر موجود ہے، جو ان کے نواسے ڈاکٹر مسعود نے یادداشت کے طور پر شائع کیے ہیں۔ تو اس کی تعین میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ خاص بات ہے کہ ایک حدیث ذکر کرنے کے بعد وفی الباب کہہ کر دیگر روایات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کون سے صحابی سے روایت مروی ہے اور کہاں ہے، صحابی کا نام تو امام ترمذی دے دیتے ہیں، لیکن اس کا مرجع، اس کا ماخذ متعین کرنا یہ شارحین کا کام ہے۔ علامہ ابن عربی بھی متعین کیوں، دیگر شارحین نے متعین کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر وہ یہ بتلاتے ہیں کہ اس پر عمل کن کن لوگوں کا، ائمہ متبوعین کے علاوہ اور جو دیگر مذاہب تھے اس زمانے میں، سفیان ثوری ہیں، ابو ثور ہیں، لیث ابن سعد ہیں، سفیان ثوری ہیں، عبداللہ ابن مبارک ہیں، اور بعض دیگر ائمہ جن کے مذاہب مدون نہیں ہو سکے ان کے اقوال بھی نقل کرتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام مذاہب بیک وقت مل جانا، اور پھر کتاب العلل میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ میں نے جس امام کی طرف جس قول کو منسوب کیا ہے اس کا ماخذ کیا ہے، کس سند سے امام کا قول میرے پاس پہنچا ہے، اس کی بھی وضاحت کر دی ہے۔ مثلا کہتے کہ امام احمد کا قول ہے تو کس کے ذریعے روایت ان کو ملی، امام مالک کا یہ مسلک ہے تو کس ذریعے سے ان کو یہ بات معلوم ہوئی، اس کی وضاحت کی ہے۔ پھر حدیث کا درجہ متعین کیا ہے، حدیث حسن ہے، صحیح ہے، حسن صحیح ہے، حسن صحیح غریب ہے۔ بعض مخصوص اصطلاحات بھی ان کی ہیں جس پر باقاعدہ شارحین نے کلام کیا ہے، کچھ اصطلاحات ان کی اپنے مخصوص ہیں جو دیگر محدثین کے نہیں پائی جاتی۔ یہ سب تنوع ہے اور امتیازات امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور بعض روایات کے اندر
جو علتیں ان کا بھی اظہار فرمائے، حتیٰ کہ بعض مقامات پر اپنے استاد گرامی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا اختلاف بھی ہوا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کچھ اور رائے ہے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی اور۔ حیرت کی بات ہے کہ پوری ترمذی شریف میں چند روایتیں امام ترمذی نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لی ہیں، لیکن جگہ جگہ سالت محمدن کہہ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جو علل کے سلسلے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ گفتگو ہوئی ان کا حوالہ دیا گیا ہے۔ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگ مولانا عبدالمتین صاحب نے شرح کے لیے ترمذی شریف کا انتخاب کیوں کیا، جبکہ عرف کے اعتبار سے بخاری شریف اس سے بڑی کتاب ہے، مسلم شریف اس سے بڑی کتاب ہے۔ اس کی جو خصوصیات ہیں، امت کے لیے نافع، امت کے لیے مفید ترین، عمل کے لیے سب سے بہترین ماخذ ترمذی شریف۔ ترمذی شریف کی خصوصیات میں سہل الماخذ ہونا بھی ایک چیز ذکر کی جاتی ہے۔ جتنا آسان ہے ترمذی شریف کے اندر کسی حدیث کو تلاش کر لینا، کسی اور کتاب میں اتنا آسان نہیں ہے، اور اتنا ہی مشکل ہے بخاری شریف کے اندر حدیث کا تلاش کر دینا۔ ہمارے بعض اساتذہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں کسی حدیث کا تلاش کرنا ایسا ہے جیسے سمندر کے اندر کسی خاص مچھلی کا تلاش کرنا۔ کسی ادنیٰ مناسبت سے وہ ابواب کو ذکر کرتے ہیں، بغیر مدت تک مزاولت کے لیے اس مناسبت پیدا نہیں ہوتی، لیکن ترمذی شریف میں ایک دو معمولی سی مناسبت بھی ہوگی تو آسانی سے آدمی حدیث کو تلاش کر لے گا کہ یہ حدیث کتاب کے اندر کہاں موجود ہے۔ تو سال الماخذ بھی ہے، معمول بہا بھی ہے، اور ان روایات کا عام طور سے انتخاب کیا ہے ایک باب کے اندر کہ جو الفاظ کے اعتبار سے مختصر بھی ہیں اور اپنے مدلول پر دلالت کرنے میں واضح بھی ہے۔ یہ تو کتاب کی خصوصیت ہوئی۔ پھر مولانا عبدالمتین صاحب نے جو شرح کی ہے اس کا جو تعارف کرایا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا ہے۔ جتنی چیزوں کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی تصنیف کے وقت پیش نظر رکھا ہے، ان سب کی تشریح و توضیح کو بھی مولانا عبدالمتین صاحب نے اپنے شرح کے اندر اولیت دی ہے۔ اور یہ خاص بات ہے جس کی طرف مولانا اسحاق بانا نے اشارہ کیا کہ صرف قدیم شروح کو ہی پیش نظر نہیں رکھا ہے، بلکہ قدیم شروحات کو بھی دیکھا ہے، اور جو عرب کے اندر پائی جانے والی تصنیفات ہیں، بلکہ بعض نادر مخطوطات جہاں عام لوگوں کی رسائی نہیں ان سے بھی استفادہ کیا ہے۔ خاص طور سے اکابر دیوبند کی تصنیفات کو پیش نظر رکھا ہے، اور حال میں زمان حاضر کے اندر شائع ہونے والی شروحات کو بھی سامنے رکھا ہے۔ غالباً 30 سال کی مسلسل جد و جہد کے بعد یہ کتاب سامنے آئی ہے۔ جوانی گزر گئی اور ادھیڑ عمر کے اندر پہنچ گئے صرف اس کتاب کی ترتیب کے لیے، اس لیے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنا چاہیے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں حضرت مولانا عبدالمتین صاحب کو، اور ہمارے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک کے نامور بزرگ مولانا عبدالمالک صاحب جو آج کے چیف گیسٹ ہیں۔ ان کی خدمات کو جس کا تذکرہ مولانا عبدالمتین صاحب اور شیخ رحمۃ المولا نے بھی بڑی اہمیت کے ساتھ کیا ہے، ان کی خدمات کی ماشاءاللہ احادیث کے نشر و اشاعت اور درس و تدریس کے سلسلے میں بہت نمایاں ہیں۔ ان کی نسبت تدریس بھی بہت اونچی ہے۔ شیخ عبدالفتاح ابو غدہ امانہ تقی عثمانی دامت برکاتہ و رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق اور ان کی خدمت، اور ان کا اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے یہ امتیاز عطا فرمایا ہے کہ یہاں کے جن لوگوں نے اس علم دین سے رشتہ جوڑا، انہوں نے فراغت کے بعد عام طور سے اپنا مشغلہ بھی اسی کو بنایا ہے۔ نئے نئے مدارس بھی قائم کیے ہیں، پرانے مدارس کے اندر تدریس کی خدمت انجام دی ہے، تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی الحمدللہ کافی خدمات ہو رہی ہیں، اور آج جو کارنامہ سامنے آیا ہے اس نے جی خوش کر دیا ہے، اور انشاءاللہ موجودہ نسل کو اور آئندہ کے لوگوں کو جو مشغلہ رکھیں گے درس و تدریس کا، اور خاص طور سے ترمذی شریف کے درس و تدریس کا، ان کو اس کتاب سے بھرپور استفادہ کا موقع ملے گا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں حضرت مولانا عبدالمتین صاحب کو، ان کے رفقا کو، اور اس ادارے کو جس کے زیر انتظام اس کتاب کی طباعت عمل میں آئی ہے۔ ابھی یہاں آتے ہوئے بک اسٹال پر کچھ کتابیں میں نے دیکھی بھی، جس میں بنگلہ کی بھی کتابیں ہیں، عربی کی بھی کتابیں ہیں، سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ادارہ بھی ماشاءاللہ خدمات انجام دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو بہترین قبول فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مبارکباد جو دعا دی تھی نظر اللہ عمران کی، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے اور اس کو یاد رکھے اور جیسا سنا ویسا پہنچا دے۔ تو یہ نظارت وجہ کی جو دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انشاءاللہ ان لوگوں کو تو حاصل ہوگی جن کی تھوڑی بہت محنت اس لائن کے اندر ہے، لیکن جس نے اپنی زندگی کا چوتھائی صدی کا زمانہ اس خدمت کے اندر صرف کر دیا، انشاءاللہ وہ اول نمبر پر اس دعا کا مستحق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم سب خدام حدیث کو اس زمرے کے اندر شامل فرمائے۔
جو کسی نہ کسی پہلو سے کسی نہ کسی درجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کی خدمت انجام دے رہے ہیں، خواہ درس و تدریس کے ذریعے ہو یا وعظ و تبلیغ کے ذریعے ہو یا تصنیف و تالیف کے ذریعے ہو. یہ مدارس اور یہ ادارے چاہے تصنیف و تالیف سے والے ہوں یا درس و تدریس والے ہوں، کسی نہ کسی پہلو سے قرآن و حدیث کی خدمت انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کارواں کے اندر ہم سب کا حصہ لگائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.